جب 12 ربیع الاول کی تاریخ آتی ہے تو پورے بر صغیر میں الگ الگ ملکوں میں الگ الگ خطوں میں الگ الگ بستیوں میں پیغمبر کے نام پر میلاد سجایا جاتا ہے، جس کو عید میلاد النبی کا نام دیا گیا۔ آپ توجہ رکھیے گا، آپ کو دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر کے نام پر میلاد منانا، پیغمبر کے نام پر جشن کرنا، پیغمبر کے نام پر قمقمے جلانا، پیغمبر کے نام پر ڈھول و تاشے بجانا، کیا پیغمبر علیہ السلام نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے؟ یاد کیجئے پیغمبر کی ان تعلیمات کو۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بعثت بکسر المزامیر، میرے رب نے مجھے اس لیے بھیجا ہے کہ میں دنیا میں گانے اور بجانے کے آلات کو توڑ دوں، ان کو فنا کر دوں۔ آج 12 ربیع الاول ہے، مسلمان اپنے پاک پیغمبر کے نام پر جشن منانے کے لیے جمع ہوا ہے، مسلمان اپنے پیغمبر سے محبت کرنے کے لیے جمع ہوا ہے، مسلمان پیغمبر کی شان میں اپنی عقیدت کو دکھانے کے لیے جمع ہوا ہے، اور اس کام کو کرنے پہ تلا ہے جس کام کے کرنے سے رسول اللہ نے منع فرمایا ہے۔ ان چیزوں کا استعمال کرتا ہے، وہ ڈھول و تاشے بجاتا ہے جن کے توڑنے اور پھوڑنے کے لیے، جن کو دنیا سے ختم کرنے اور فنا کرنے کے لیے پیغمبر کو بھیجا گیا تھا۔ آج 12 ربیع الاول ہے، مسلمان عید میلاد النبی مناتا ہے۔ اگر آپ لفظ عید کو دیکھیں، لفظ میلاد کو دیکھیں، لفظ نبی کو دیکھیں، تینوں کو الگ الگ دیکھ لیا جائے، تینوں کا مطلب سمجھ لیا جائے، تینوں میں سے کوئی ایک لفظ ایسا نہیں جس سے یہ سمجھ میں آتا ہو کہ پیغمبر کا میلاد منانا جائز ہے، یا پیغمبر کے نام پر رسم و رواج کرنا، یا پیغمبر کے نام پر خوشیاں منانا درست ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں عید کا مطلب ہوتا ہے خوشی۔ 12 ربیع الاول پیغمبر کی وفات کا دن ہے، پیغمبر کی پیدائش کی تاریخ میں حضرات علماء کا اختلاف ہے، اہل علم جانتے ہیں، حضرات علماء موجود ہیں۔ بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں، سیرت کی کتابوں میں پیغمبر کی سیرت لکھنے والوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی تاریخ کا جب ذکر کیا تو کسی نے کہا کہ آپ کی پیدائش 2 ربیع الاول کو ہی، کسی نے بتایا کہ 5 ربیع الاول کو پیغمبر پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ 9 ربیع الاول کو پیغمبر پیدا ہوئے، کسی نے کہا کہ 12 ربیع الاول کو پیغمبر پیدا ہوئے۔ یعنی پیغمبر کے پیدا ہونے کا دن صحیح معنوں میں متعین نہیں ہو سکتا۔ 5 دن ہو گئے، اب ان میں سے کس تاریخ کو مانا جائے؟ تمام علماء نے، تمام سیرت نگاروں نے، تمام محدثین نے الگ الگ تاریخوں کو لکھ دیا، لیکن جب پیغمبر کی وفات کا موقع آیا تو کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا، سب نے متفق ہو کر کے یہ لکھ دیا کہ آج 12 ربیع الاول ہے، پیغمبر کے دنیا سے رخصت ہو جانے کا دن ہے۔ اندازہ لگائیے، ہم پیغمبر کا میلاد مناتے ہیں، پیغمبر کے نام پر خوشیاں مناتے ہیں، اور اس دن مناتے ہیں جس دن پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ او مسلمانوں، تمہاری جرأت کیسے ہو جاتی ہے کہ آج پیغمبر دنیا سے رخصت ہو رہا ہے، تم پیغمبر کے نام پر خوشیاں مناتے ہو؟ کیا کوئی غیرت مند اولاد یہ کر سکتی ہے کہ اس کا باپ جس تاریخ میں دنیا سے رخصت ہو وہ اس تاریخ میں ڈھول اور تاشے بجائے اور دنیا والوں کو یہ پیغام دے، او لوگوں سنو، آج میرا باپ مر گیا تھا اس لیے میں آج ڈھول بجاؤں گا، آج میری ماں دنیا سے چلی گئی تھی میں تاشے بجاؤں گا، آج میرے سگے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا میں قمقمے جلاؤں گا، میں میلاد کروں گا، میں خوشیاں مناؤں گا، میں ڈیگے چڑھاؤں گا؟ کیوں؟ میرا باپ دنیا سے رخصت ہوا تھا۔ کوئی ایسا کرتا ہے؟ او خدا کے بندوں، جب تم اپنے باپ کے مرنے پر خوشیاں نہیں مناتے، اپنی ماں کے مرنے پہ خوشیاں نہیں مناتے، اپنے عزیز و قریب کے مرنے پہ خوشیاں نہیں مناتے، تو پیغمبر کی ذات کے ساتھ یہ ظلم کیوں کرتے ہو کہ آج پیغمبر دنیا سے جا رہے ہیں اور تم پیغمبر کے نام پہ خوشیاں مناتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ مظلوم ترین شخصیت ہیں جن کو سارے عالم کا رہبر بنا کر کے بھیجا گیا، اور امت نے ان کے نام کا ایسا مذاق اڑایا کہ جس دن وہ دنیا سے رخصت ہوئے امت نے اس دن خوشیاں منائیں، ڈھول و تاشے بجائے اور نمازیں قضا کی اور پیغمبر کی تعلیمات کی دھجیاں اڑا دی، اور دنیا والوں کو یہ بتا دیا کہ آج پیغمبر دنیا سے گئے تھے، ہمیں بڑی خوشیاں ہیں۔ عنوان بدل دیا گیا کہ پیغمبر کی آمد ہے۔ معاف کیجئے گا، پیغمبر کی آمد نہیں ہے، یہ دنیا سے پیغمبر کی رخصت ہے کہ جب تم خوشیاں منا رہے ہو۔ ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تب مسلمان خوشیاں مناتے ہیں، دوسری طرف پیغمبر کے نواسے محرم کی تاریخ میں میدان کربلا میں شہید ہوتے ہیں، تب مسلمان وہی ظلم، وہی ستم،
जो पैगंबर की ज़ात गिरामी के साथ करते हैं। पैगंबर के निवासा जब दुनिया से रुखसत होते हैं तब भी मुसलमान ढोल बजाएंगे, ताशे बजाएंगे और ये साबित करने की कोशिश करेंगे कि ये मुहर्रम का महीना है। आज के दिन हजरत हुसैन पैगंबर के निवासे हैं, पैगंबर के चहीते हैं, वो दुनिया से रुखसत हो गए थे, इसलिए हम गम मना रहे हैं। और मुसलमानों माफ कीजिएगा, ये गम नहीं है। पैगंबर ने अपने निवासों को ये तालीम दी थी कि अगर खुदारा खबरदार ये समझ लो कि तुम्हारी जान की बाजी आ पड़े लेकिन नमाज को न छोड़ना। एक तरफ वो पैगंबर जो अपने निवासे को ये तालीम दे करके जा रहा है, उन निवासों से मोहब्बत और अकीदत का इजहार करने वाले जब उस निवासे की मोहब्बत के नाम पर ढोल बजा रहे हों, ताशे बजा रहे हों, गम का इजहार कर रहे हों, नमाजों का वक्त निकलता है तो निकल जाए, मुअज्जिन अजान कहता है तो कहता रहे, मस्जिदों से सदाएं आती हैं तो आती रहे, लेकिन मुसलमान ये कहता है मैं आज गम मनाऊंगा क्योंकि पैगंबर के निवासे दुनिया से रुखसत हुए। दोनों शख्सियतों पर मुसलमानों ने जुल्म किया है। पैगंबर की जात पर जुल्म किया, पैगंबर को जालिम ठहराया है नऊज़ बिल्लाह, और पैगंबर के निवासों पर जुल्म किया है कि एक तरफ पैगंबर जब दुनिया से रुखसत हुए तब भी मुसलमान ने ढोल और ताशे बजाए खुशियां मनाई है, दूसरी तरफ पैगंबर के निवासे जब दुनिया से गए तब भी मिल्लत ने ढोल और ताशे बजा करके पैगंबर के निवासों की अकीदत के एहतराम को पामाल किया। रसूलुल्लाह दुनिया से रुखसत हो और हम खुशियां मनाएं, क्या एक मुसलमान की ये जुरात हो सकती है? क्या एक मुसलमान ये हिम्मत कर सकता है? वो आदमी जिसके सीने में धड़कता हुआ दिल हो, जिसकी देखती हुई आंख और सुनता हुआ कान, जो ये समझता और जानता हो कि 12 रबीउल अव्वल पैगंबर की वफात का दिन है और वो पैगंबर की वफात के दिन पर खुशियां मनाए, ये किसी गैरतमंद मोमिन की दलील नहीं हो सकती। और अंदाज़ा लगाइए कि जब ईद मनाई जाती है, एक ईद है जिसको ईद उल फित्र कहा जाता है, दूसरी ईद है जिसको ईद उल अज़हा कहा जाता है। इस्लामी तारीख में किसी तीसरी ईद का कोई तसव्वुर इस सदी तक नहीं था। इस सदी में एक नई ईद तसव्वुर में आई और वो ईद मिलादुन नबी के नाम से लोगों के दरमियान मुतारफ करवाई। आप फैसला कीजिए, मैं अपनी बात बाद में रखता हूँ, पहले मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि अल्लाह ताला जब खुशियाँ देते हैं, अल्लाह ताला जब खुशियाँ देते हैं तो खुशियाँ अता करने के साथ साथ इबादत का जो एहतराम है और खुशियों के मुखालिफ जो चीज़ें हैं उनको छीन लेते हैं। मिसाल के तौर पर ईद का दिन हो, रमज़ान के पूरे रोज़े मुसलमान रखता है, आज 30 तारीख है, पहली तारीख से लेकर 30 तारीख तक मुसलमान के लिए रमज़ान के रोज़े फ़र्ज हैं। आज चांद बदल गया, नया दिन हो गया, आज ईद का दिन है, वही मुसलमान जो कल तक रोज़े न रखे तो हराम काम का मुर्तकिब होता, वही मुसलमान अगर कल तक रोज़े न रखता तो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने वाला कहलाता। आज ईद का दिन है, अगर कोई मुसलमान ईद के दिन रोज़ा रखे तो क्या उसके लिए रोज़ा रखना हलाल होगा? बताइए, अगर कोई बकरीद के दिन रोज़ा रखे तो क्या उसके लिए रोज़ा रखना हलाल होगा? रसूलुल्लाह फरमाते हैं लिकुल्ली कौमिन ईद, हर कौम को अल्लाह ताला ने ईद अता की है। वहाज़ा ईदुना, और हमारी ईद जो है वो ईद उल फित्र है और ईद उल अज़हा है। अल्लाह ने जब हमें खुशियाँ दी हैं तो हमारे ऊपर रोज़े हराम कर दिए हैं। अगर अल्लाह ताला की जानिब से किसी तीसरी ईद का कोई तसव्वुर होता तो जिस तरह पहली ईद आती है मुसलमान पर रोज़ा हराम हो जाता है, दूसरी ईद आती है मुसलमान पर 3 दिन के रोज़े हराम हो जाते हैं, जब तीसरी ईद आती है तो इस तीसरी ईद मिलादुन नबी पर रोज़े हराम क्यों नहीं होते? क्या कोई माई कलाल ये जुर्रत कर सकता है कि वो कहे कि 12 रबीउल अव्वल का रोज़ा हराम है? अगर अल्लाह की जानिब से ये खुशी होती और ईद का दिन ये उसी ईद की तरह होता जैसी ईद अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, तो जिस तरह पहली ईदों में रोज़े हराम कर दिए गए तो इस ईद में भी रोज़े हराम हो जाने चाहिए। एक दलील। दूसरी बात सुनिए कि लफ्ज़ ईद जो है इसके माना आते हैं पलट कर आना और बार बार आना। ईद जो मुसलमानों का एक जश्न है, एक त्योहार है, एक साल गुजरता है, ईद आ जाती है, फिर साल गुजरता है, फिर ईद आ जाती है। हम रहें न रहें लेकिन दुनिया जब तक बाकी रहेगी ईद आती रहेगी, क्योंकि ईद के माना ही है पलट कर आने वाली चीज़, बार बार आने वाली चीज़। अगर 12 रबीउल अव्वल
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے عید میلاد النبی کا دن ہوتا تو پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے۔ پیغمبر کو دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ وہ عید جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر منائی جا رہی ہے۔ تو جس کے نام پر عید منائی جاتی ہے، جب وہ شخصیت نہ رہ گئی تو عید کس بات کی ہوتی؟ دوسری چیز سمجھیے، میلاد کے معنی پیدائش کے ہوتے ہیں، میلاد کے معنی ولادت و پیدائش کے ہوتے ہیں۔ میں نے آپ کو سمجھایا کہ 12 ربیع الاول پیغمبر کی وفات کا دن ہے، اور پیغمبر کی پیدائش کی کوئی متعین تاریخ نہیں ملتی، اس لیے یہ سمجھنا کہ 12 ربیع الاول کو نبی کا میلاد منایا جائے گا، نبی کی پیدائش پر خوشیاں منائی جائیں گی، یہ لفظ میلاد سے ثابت نہیں ہوتا۔ اور تیسرا لفظ نبی ہے، نبی اور رسول ایک معنی میں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ ملت اسلامیہ کا خاصہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے پیغمبر پر بھی ایمان لاتے ہیں، اپنے سے پہلے تمام پیغمبروں پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ یعنی جس طرح ہم مسلمان نبی آخر الزماں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی مانتے ہیں، اسی طرح ہم یہ مانتے اور جانتے ہیں کہ آپ سے پہلے جتنے نبی دنیا میں گزرے وہ سارے نبی اللہ کی جانب سے تھے، وہ سارے نبی سچے تھے، اپنے وقت کے نبی بنائے گئے تھے، اللہ کی جانب سے بھیجے گئے تھے، ان کو ہدایات اور علم اللہ کی جانب سے دیا گیا تھا۔ تو ملت اسلامیہ کا خاصہ یہ ہے کہ وہ صرف ایک نبی کو نہیں مانتی بلکہ اپنے سے پہلے آئے ہوئے تمام انبیاء کو بھی مانتی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ نبی کے نام پر میلاد منانا کیا جرم ہے، ایک نبی کی پیدائش ہے، دنیا میں انقلاب برپا ہو گیا، نبی دنیا میں تشریف لائے تو عالم کے راہبر بن گئے، نبی دنیا میں تشریف لائے تو عالم پر آپ نے ایک سکون طاری کر دیا، نبی دنیا میں آئے عدل و انصاف آ گیا، ظلم ختم ہو گیا، مساوات آ گئی، نبی دنیا میں آئے ہر طرف رحمت کی صدائیں آ گئیں۔ لہذا اگر اس نبی کے پیدا ہونے پر خوشیاں منا لی جائیں تو کیا بری بات ہے؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک پیغمبر کے آنے پر دنیا میں خوشی منائی جائے تو ہم صرف ایک پیغمبر کو ماننے والے نہیں ہیں بلکہ آپ سے پہلے جتنے پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ان سارے پیغمبروں کو، ان سارے نبیوں کو ماننے والے، ان سارے نبیوں پر ایمان رکھنے والے ہم ہیں۔ تو اگر ایک نبی کی پیدائش پر جشن منایا جائے تو میں آپ کو اس سے بڑھ کر دعوت دیتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ صرف ایک نبی کی پیدائش ہمارے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے، ہمارے لیے تمام نبیوں کی پیدائش خوشیوں کا مقام ہے۔ لہذا آئیے حضرت آدم سے شروع کیا جائے، حضرت نوح تک پہنچا جائے، حضرت نوح سے شروع کیا جائے، ابراہیم کے دونوں بیٹوں کو دیکھا جائے، ابراہیم کے پہلے بیٹے حضرت اسماعیل کی اولاد پر اکتفا کیوں کیا جائے، حضرت ابراہیم کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل میں سینکڑوں انبیاء دنیا میں تشریف لائے، ان سب کی پیدائش کی تاریخوں کو نکالا جائے اور یہ دیکھا جائے کہ وہ کس تاریخ میں کب اور کہاں پیدا ہوئے، جس تاریخ میں جو نبی پیدا ہوا اس کی یوم ولادت کو نوٹ کیا جائے، اور پھر جب جو نبی پیدا ہو اس نبی کی آمد پر جشن منایا جائے، عید منائی جائے، خوشیاں منائی جائیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ نے ایک نبی دنیا میں نہیں بھیجا، ہزاروں انبیاء دنیا میں تشریف لائے، آپ تھک جائیں گے، پیغمبر کم نہیں پڑیں گے، 365 دن سال کے کم ہو سکتے ہیں لیکن پیغمبروں کی آمد کا سلسلہ کم نہیں ہو سکتا۔ نتیجہ یہ ہوگا آپ ہر دن خوشی منائیں گے، ہر دن عید منائیں گے، آپ ہر دن نبی کی ولادت پر خوشیاں منائیں گے، اور اس کے علاوہ دنیا میں کوئی کام نہیں رہ جائے گا۔ اللہ فرماتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، تمہیں صرف اتنے کام کے کرنے کا حکم دیا جاتا ہے جو تم کر سکتے ہو، جو کام تم نہیں کر سکتے اس کا تمہیں حکم نہیں دیا گیا۔ اگر اللہ کی جانب سے یہ حکم ہو جاتا کہ پیغمبر دنیا میں پیدا ہوئے عید مناؤ، پیغمبر سے پہلے جتنے انبیاء دنیا میں تشریف لائے ان سب کی آمد کی تاریخ کو دیکھا جائے، اور جس تاریخ میں جتنے انبیاء دنیا میں پیدا ہوئے ان سب کی تاریخوں میں عید منائی جائے، خوشیاں منائی جائیں، ان کے پیدا ہونے پر جشن منایا جائے، تو آپ انصاف کے ساتھ بتائیے کیا سال کے 365 دنوں میں آپ عید منا پائیں گے؟ پھر تو یہ ہوگا کہ آدمی 12 ربیع الاول کو بھی عید منائے، 13 ربیع الاول کو بھی عید منائے، پورے مہینے عید منائے، پورے سال عید منائے، کوئی کام کاج نہیں، کوئی تعلیم نہیں، کوئی لکھنا پڑھنا نہیں، کوئی کام نہیں سوائے اس کے کہ مسلمان ہر دن عید مناتا رہے۔ ہمیں توجہ کے ساتھ، اہتمام کے ساتھ ان باتوں پر غور کرنا چاہیے کہ ہم جن کاموں کو کر رہے ہیں یا جن کاموں کے کرنے کا عالم و بیڑا ہم نے اٹھا لیا ہے،
کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی لائی ہوئی شریعت ہمیں ان کاموں کا حکم اور اجازت دیتی بھی ہے یا نہیں دیتی؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لائے، آپ بتائیے کہ پیغمبر سے زیادہ محبت کرنے والے صحابہ تھے یا ہم ہیں؟ بولیے، پیغمبر سے محبت کرنے والے صحابہ زیادہ محبت کرنے والے ہیں یا ہم زیادہ محبت کرنے والے ہیں؟ حضرات صحابہ نے پیغمبر سے بہت محبت کی، اور ایسی محبت کی کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ ان صحابہ کو اللہ نے کہا اولئک هم المفلحون، یہ صحابہ نبی سے محبت کرنے والے ہیں، میں ان کی کامیابی کا اعلان کرتا ہوں۔ اللہ اعلان کرتا ہے اولئک هم الراشدون، یہ صحابہ پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے لیے یہ اعلان کیا جا رہا ہے۔ اللہ اعلان کرتا ہے صحابہ پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، اس لیے ان کے لیے جنت کی بشارتیں دی جا رہی ہیں۔ اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان کیا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور، کہ صحابہ پاک باز ہیں، صحابہ اللہ کے پیغمبر سے محبت کرنے والے ہیں، لہذا یہ سب کے سب اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے معزز بندے ہیں، اس لیے حضرات صحابہ اللہ کے پیغمبر سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر پیغمبر کے نام پر جشن منانا، پیغمبر کی پیدائش پر خوشیاں منانا، پیغمبر کے نام پر میلاد منانا اگر کوئی بہت اچھا کام ہوتا، اگر اللہ کی جانب سے مطلوب ہوتا یا رسول اللہ اس پر خوش ہوتے، تو کیا ہم سے پہلے حضرات صحابہ پیغمبر کے پیدا ہونے کے دن میں عید نہ مناتے؟ حضرات صحابہ کا زمانہ ہے، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، ان کی خلافت گزری ہے، انہوں نے بادشاہت کی ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا دور ہے، آپ کی زندگی میں ربیع الاول آتا ہے، آپ عید نہیں مناتے۔ حضرت عثمان غنی کا دور آیا، حضرت عمر فاروق کا دور آیا، حضرت علی المرتضیٰ کا دور آیا، سب کے دور گزر رہے ہیں، کوئی 2 سال حکومت کرتا ہے، کوئی 5 سال حکومت کرتا ہے، کوئی اس سے کم، کوئی اس سے زیادہ حکومت کر رہا ہے۔ کوئی اپنے دور حکومت میں اپنے کسی بھی نمائندے کو یا اپنے کسی شہر میں یہ حکم نہیں دیتا کہ آج ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، لہذا نبی کے نام پر میلاد منا لیا جائے۔ جب پیغمبر کے صحابہ، وہ جانثار صحابہ جنہوں نے پیغمبر کے ناموں پر اپنی جانیں قربان کر دی، جنہوں نے پیغمبر کے ایک حکم پر اپنی جان کو جان نہیں سمجھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جنہوں نے پیغمبر کے نام پر اپنے گھر بار کا سارا مال خرچ کر دیا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جنہوں نے اپنی شجاعت و بہادری اسلام کے لیے قربان کر دی تھی، حضرت عثمان غنی جنہوں نے اپنی سخاوت سے اسلام کو بڑھا دیا تھا، حضرت علی مرتضیٰ جو پیغمبر کے داماد ہوا کرتے تھے، پیغمبر کے چہیتے ہوا کرتے تھے، یہ وہ اصحاب جن کے رگ و ریشے میں پیغمبر کی محبت پیوست ہو چکی تھی۔ اگر پیغمبر کی آمد پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے موقع پر کوئی خوشی منانا ثواب کا کام ہوتا تو حضرت ابو بکر پہلے مناتے، حضرت عمر دوسرے نمبر پر مناتے، حضرت عثمان تیسرے نمبر پر مناتے، حضرت علی مرتضیٰ چوتھے نمبر پر خوشیاں مناتے، اس کے بعد آپ کے نواسے خوشیاں مناتے، خلفائے راشدین کے بعد امت کے علماء مناتے، اکابر مناتے۔ صدیاں گزر گئیں لیکن پیغمبر کے نام پر عید منانے کا تصور، کوئی تصور نہیں۔ اور آج بھی علماء عرب میں، حرمین میں اس عید کا کوئی تصور نہیں پایا جاتا، لیکن اتفاق ہے کہ بر صغیر میں بدعات نے، خرافات نے ایسی مضبوط جڑیں بنا لی کہ یہاں کے مسلمان، سادہ دل مسلمان جن کو اسلام کی تعلیمات کا بہت زیادہ علم اور اندازہ نہیں تھا، انہوں نے پیغمبر کے نام پر 12 ربیع الاول میں ڈھول اور تاشے بجا کر پیغمبر سے اپنی محبتوں کا اظہار کرنا شروع کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لاتے ہیں، آپ کی آمد پر حضرات صحابہ نے خوشیاں نہیں منائیں، حضرات تابعین نے خوشیاں نہیں منائیں، تبع تابعین نے خوشیاں نہیں منائیں، امت کے علماء نے خوشیاں نہیں منائیں، اکابر نے خوشیاں نہیں منائیں۔